اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما۔ یقیناً ہر قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہیں اللہ رب العزت نے دین حق اور روشن کتاب کے ساتھ ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 108 کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو تعلیم ہم کو مل رہی ہے، یہ اس دعا کا نتیجہ ہے جسے ہم روزانہ اپنی نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، سارے عالموں کے تو ہی تمام تعریفوں کے لائق ہے، بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، یوم جزا کا مالک ہے، تو ہماری رہنمائی فرما دے سیدھے راستے کی طرف۔ وہ سیدھا راستہ قرآن مجید میں مختلف انداز میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے، اور اس آیت میں بھی اسی راستے کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ راستہ کیا ہے۔ فرمایا اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اس راستے کے بارے میں بتا دیجئے جو راستہ آپ کو دیا گیا ہے۔ اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی بات، 69 یا 79، کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، من یطع اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا۔ کن کے ساتھ ہوگا؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہماری رہنمائی فرما سیدھے راستے کی طرف، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو اس راستے کو اس آیت میں بھی بیان کیا گیا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو پھر یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنت میں جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ حسن اولئک رفیقا، اور یہ بہترین ساتھ ہے۔ جنت میں اللہ ان کے ساتھ رکھے گا کن کو؟ جنہیں صراط مستقیم مل گئی، ان لوگوں کا راستہ مل گیا جس پر چل کر کے وہ لوگ جا چکے ہیں۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ وہ صرف اتنا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو۔ اور یہاں بھی بیان کیا جا رہا ہے قل ہذہ سبیلی، قل ہذہ سبیلی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیجئے کہ میرا راستہ تو یہ ہے، میں تو اس راستے پر چلتا ہوں، میں نے تو اس طریقے کو اختیار کر لیا ہے، اور یہ میرے رب نے میرے لیے راستہ معین کر دیا ہے۔ کیا یہ راستہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا راستہ کہہ رہے ہوں، اپنی زندگی، اپنا قانون بیان کر رہے ہوں، اپنا مقصد حیات بیان کر رہے ہوں،
ہمارے لیے غور کی چیز ہے، ہمیں اس کی تلاش ہونی چاہیے تھی، ہمیں اس کو ڈھونڈنا چاہیے تھا، اور اس کے ملنے پر اس پر گامزن بھی ہونا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے نبی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ نبی کہہ دو کہ میرا راستہ یہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرتن، پورے ایمان، پورے یقین، پورے دلائل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، خیالی پلاؤ نہیں، من گھڑت باتیں نہیں، بلکہ میں اپنے رب کو ثابت کرتا ہوں، منواتا ہوں، سکھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ انا، میں بھی، ومن اتبعنی، اور وہ بھی جو میرے متبع ہیں، جنہوں نے میری اتباع کا دم بھرا ہے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند کیا ہے، وہ بھی اسی راستے پر ہیں۔ وسبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ کسی کو اس کی غلطی کے بغیر سزا دینے والا نہیں ہے، اس کی غلطی سے زیادہ سزا دینے والا نہیں ہے، اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ تو پاک ہے۔ اس نے جو حکم دیا ہے، جو قانون دیا ہے، جو طریقہ سکھایا ہے، وہ پوری طرح سکھایا ہے، اس نے کچھ کام چھوڑا نہیں ہے، اس کی ذات پاک ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں اس کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں اس طرف اس طرف نہیں لوگوں کو بلاتا، میں چندے اور لالچ اور دوسری دکانداریاں اپنی نہیں چلاتا ہوں، میں تو صرف اللہ پاک کی طرف بلاتا ہوں جو پاک ہے، اور میں بھی بلاتا ہوں اور میرے متبع یہی کام کرتے ہیں، اور یہی ہمارا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ سوچے کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہیں؟ کیا واقعی ہم نے اس آیت کو سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے؟ تب تو ہم صراط مستقیم پر واقعی گامزن ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کے اصول کو ہم سمجھ چکے ہیں۔ اور اگر ایسا ہماری زندگی میں نہیں ہوا، ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی جگہ ادھر ادھر بلاتے ہیں، یا پھر یہ کہ ہم خود کبھی بلاتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ہم اپنے راستے پر نہیں ہیں۔ ہاں، یہ راستہ یقیناً آسان نہیں ہے۔ جب آپ کسی کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو گویا ثابت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف ہے ہی نہیں، وہ اللہ کے راستے پر نہیں ہے۔ اور دنیا کا کوئی بھی انسان، بہت کم لوگ، معدود چند دیریے ملحد بہت تھوڑے سے ہیں، ان کے علاوہ سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے پر ہیں، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، زمین کے کسی خطے میں بستے ہوں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے یہی ہیں کہ وہ اللہ کے راستے پر ہیں۔ ہاں، انہوں نے اپنے معبود اپنے طور پر گڑھ رکھے ہیں، اور اللہ نے بھی اعلان کر رکھا ہے کہ ہر چہرہ ہر کسی نہ کسی طرف جھک ہی رہا ہے، اللہ کی طرف سب سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو راستہ دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اب جو آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تو گویا آپ اس کو غلط ثابت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے پر نہیں ہے۔ تو اس بات پر جب آپ دوسرے کو غلط ثابت کریں گے، دوسرے کی کمی نکالیں گے، دوسرے کا عیب بیان کریں گے، تو یقیناً وہ آپ سے ناراض ہوگا، اور جس کام میں آپ دوسرے کو ناراض کرتے ہیں وہ کام آسان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دعوت کا کام آسان نہیں ہے، لیکن یہی ہمارا راستہ ہے، یہی ہمارا دین، یہی ہمارا محنت، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ کہتا ہے جتنے رسول بھیجے ان کا مقصد یہ تھا، اور رسول کے ماننے والوں کا مقصد بھی یہی ہے، اور جو اس پر چلے تو وہ سیدھے راستے پر بھی ہے۔ کہہ دو کہ یہی میرا راستہ ہے، قل ھذہ سبیلی، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو حق کی طرف دعوت دینے والوں کے خلاف سازشیں کرنے والے تو بہت ملیں گے، مگر یہ کام کرنے والے بہت کم ملیں گے۔ مسلمانوں ہی میں اگر کوئی اللہ کی طرف بلانے والا ہو تو اس کو ڈرانے والے، اس کے راستے میں رکاوٹ بننے والے تو بہت سارے ملیں گے، اس کی مدد کرنے والے، اس راستے میں تعاون کرنے والے بہت کم ملیں گے۔ اور جب کہ راستہ یہی ہے،
قانون یہی ہے، چلنا اسی پر ہے، تو کتنا بڑا مشکل کام ہو گیا دین پر چلنا۔ ایک سوال یہ آتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے، پوری دنیا کہتی ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا ہی سیدھا راستہ ہے، دین یہی ہے، دھرم کا کام یہی ہے کہ غریبوں مسکینوں کو کھلا دو، مصیبت زداؤں کی مدد کر دو۔ لیکن اس طرح مدد کرنے والے تو دنیا میں سارے ہیں، تو پھر تو سارے دیندار ہو گئے، سب حق کے راستے پر ہو گئے۔ پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ کہنا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ غلط ہو جائے گا۔ مکہ کے لوگ بھی حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے تھے، باہر سے آنے والے مسافروں کو کھانا کھلاتے، ان کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے، اونٹ اور جو جانور ان کے پاس ہوتے ان کو دعوتیں ان کی کرتے، کھانے پینے کا انتظام کرتے، پلاتے۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر کہہ دیا کہ کیا آپ نے یہ حساب لگا رکھا ہے کہ جس بھی خانہ کعبہ کی عمارت کو بنائے اور اس کو آباد کرے اور عبادت کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اس کو کشادہ کرے، وہ اس سے بہتر ہو جائے گا جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں؟ کہ ہرگز اللہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ اللہ تو معلوم ہوا کہ ایک مشکل راستے پر چلنے کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ یہ راستہ مشکل ضرور ہے مگر میرا راستہ ہے یہ۔ غریبوں کی مدد کرنا، بولے صاحب پہلے لوگوں کی غربت دور کر دو، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ، تو صاحب غربت تو کوئی دور نہیں کر سکتا، کیونکہ غربت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، ایک قانون ہے۔ اگر غربت دور کرنا ضروری ہوتا، کھانا کھلانا ضروری ہوتا، تو پھر نبی بھوکے نہیں رہتے، نبی غریب نہیں ہوتے۔ کیسی کیسی مصیبتوں، آزمائشوں اور غربتوں اور پریشانیوں سے انبیاء گزرے، سب کو اللہ تعالیٰ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح طاقت اور حکومت دیتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ انہی انبیاء میں سیدنا ایوب علیہ السلام بھی ہیں، انہی انبیاء میں زکریا علیہ السلام بھی ہیں، انہی انبیاء میں یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کوئی بہت مالدار، بہت دولت والے لوگ نہیں تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہماری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مہینہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھتے ہیں ان کے بھانجے کہ پھر کیا کھاتے تھے خالہ؟ کہا کھجور پر گزارا کرتے تھے۔ تو غریبی دور کرنا دین نہیں ہے۔ غریبی دور کرنے سے آدمی کامیاب ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سارے مالدار مسجدوں میں نظر آتے، جتنے دولت والے ہیں سب سجدوں میں پڑے ہوئے نظر آتے، بلکہ دولت والوں سے تو زیادہ مقابلہ انبیاء کا ہوا ہے، زیادہ تکلیفیں صحابہ کرام کو دین لوگوں کو پہنچی ہیں، اللہ والوں کو تکلیفیں پیسے والوں سے، دولت والوں سے پہنچی ہیں، وہی ان کے ٹکراؤ میں آئے ہیں، مقابلے پر آئے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غریبی دور کرنا کوئی بھلائی کی بات نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کا سرگوشی کرنا، آپس میں خفیہ مشورے کرنا، ایک دوسرے کے خلاف چالیں چلنا، اس میں کوئی بھلائی آنے والی نہیں ہے۔ الا من امر بالصدقہ، ہاں یہ ہے کہ غربا مساکین پر صدقات کے لیے ابھاریں، مگر کتنا بھی کھلا دو کہ غریب غریب ہی رہے گا، اسے مالدار نہیں بنا سکتے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اللہ نے غریب رکھنا ہے تو غریب بنایا، اور جس کو مالدار بنایا تو اللہ نے بنایا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر سورہ فجر کے اندر فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں میں سے جس انسان کو چاہتا ہے مال و دولت دے کر کے، عزت دے کر کے آزماتا ہے، اور وہ اکڑ کر کہتا ہے کہ میں اس کے لائق تھا، اور جس کو چاہتا ہے انسانوں میں سے وہ مفلسی اور بے عزتی دے کر کے، یعنی کمزور کر کے آزماتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کو آزمانے کے لیے میں ہی ملا تھا، مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا لوگوں میں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں۔ یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے،
اس میں پیسے والا بھی آزمایا جا رہا ہے، غریب بھی آزمایا جا رہا ہے۔ یہ تو ایک منزل ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کا تو ایک بہترین علاج بتا رکھا ہے کہ جو غربت کو محسوس کرے، جو زندگی میں اپنے رزق کی تنگی کو محسوس کرے، وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نسخہ یاد رکھے، اور اگر اس نے اس نسخے کو اپنے ساتھ رکھ لیا تو پھر اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، کبھی زندگی میں اسے محسوس ہی نہیں ہوگا کہ وہ غریب ہے، پریشان ہے۔ اور اگر وہ پریشانی محسوس کرتا ہے تو پھر وہ نادان ہے، اس نے سمجھا ہی نہیں زندگی کو۔ آئیے غربت کو میں سمجھاتا ہوں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت کا علاج بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھے کو پکڑ کر کہا، قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، اللہ کے رسول نے میرے ایک دن کاندھے کو پکڑ کر کہا، فقال، اور کہا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اے عبداللہ ابن عمر، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر ہو یا کوئی راہگیر۔ مسافر اجنبی کہیں باہر رہ رہا ہے، گھر پر نہیں ہے، اور راہگیر وہ جو راستے میں ہے، سفر کر رہا ہے، اس کو مسافر کہتے ہیں عام طور پر۔ تو محترم سمجھ لیجئے میں سفر میں آ رہا ہوں، مجھ سے بڑا غریب کون ہے سفر میں غربت میں ہوں، سفر میں ہوں، مفلسی میں ہوں۔ میری مسکینی یہ ہے کہ نہ تو مجھے سیٹ ملی، ٹرین میں بیٹھا دلی سے، مجھے سیٹ نہیں ملی، ایک غریبی، میرے پاس گھر نہیں ہے دنیا میں، سیٹ نہیں ملی مجھے ٹرین میں، غریب ہو گیا نا۔ نمبر 2، مجھے کھانا نہیں ملا، کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں ملا، میرا ہی نہیں کھانا۔ تیسری بات، میرے ساتھ کوئی ہم سفر بھی نہیں ہے۔ اب مجھ سے بڑا غریب اس سفر میں کون ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، ٹرین میں بیٹھا ہوں، گھر آ رہا ہوں، نہ سیٹ ملی ہے، نہ کھانا ملا ہے، نہ ہم سفر، ٹرین بھری پڑی ہے، میرا ہم کا سفر کوئی نہیں، یعنی میرے پاس دنیا میں گھر نہیں ہے، بیوی بچے نہیں ہیں، غریبی کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی، میرا پریوار نہیں بسا، کاروبار نہیں ہے، کھانا بھی ڈھنگ کا نہیں ملتا، یہ 3 چیزیں ہو گئی نا۔ سفر میں اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، او عابر السبیل، جیسے کوئی راہگیر ہوتا ہے۔ چل دیا، سارے کام چھوڑ دیے۔ یہ بات یاد آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ نے کہا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، بس اس سیدھے راستے پر لگ گیا، لوگوں سے گفتگو شروع کر دی، اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ کہا، لوگوں کہاں جا رہے ہو دنیا کے چکر میں؟ سیٹ کے لیے لڑ رہے ہو، سیٹ کے لیے لڑو مت، ایک دوسرے کی مدد کرو، بوڑھوں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ لوگوں کو میں نے نصیحت کرنی شروع کی، سمجھانا شروع کیا، اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ لوگ کہنے لگے تو بڑے اچھے آدمی، ارے بیٹھو آپ بیٹھو، آپ تو بہت اچھے آدمی۔ سیٹ بھی دے دی لوگوں نے، میرے پاس نہیں تھی سیٹ، میں نہیں خرید پایا تھا، سیٹ کے لیے پیسے نہیں تھے میرے پاس کہ میں ریزرویشن کرا لیتا، لیکن لوگوں نے بٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب کو احساس ہوا کہ بھوکے ہیں، انہوں نے جیب سے بسکٹ کا پیکٹ نکالا، کھائیے کھائیے ہمارے ساتھ کھائیے، کوئی بات نہیں۔ وہ کھانے لگے، مجھے بھی کھلا دیا۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کھانے کو بھی مل گیا۔ اب تک کوئی میرے ساتھ ہم سفر نہیں تھا، سارے کے سارے میرے ہم سفر بن گئے، سب مجھ سے بات کر رہے ہیں، مجھ سے دوستی کر رہے ہیں، سب میرا ساتھ دے رہے ہیں، میرے پاس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس سفر کا خاتمہ یوں ہوتا ہے کہ میرا جب اسٹیشن آتا ہے، میں کہتا ہوں، اچھا جی السلام علیکم، میرا تو گھر آ گیا، میرا اسٹیشن آ گیا، کاشی پور کی بورڈ نظر آ رہا ہے، میں اترنے والا ہوں۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کاش کہ آپ نہ جاتے، آپ کا اسٹیشن ابھی نہ آتا، آپ ہمارے ساتھ اترتے۔ اللہ اکبر۔ کون سا عمل فائدہ مند رہا؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، والا راستہ اچھا رہا یا غربت پہ رونے کا راستہ رہا؟ میں لوگوں سے کہتا رہا، سیٹ نہیں ملی، مجھے کھانے کو نہیں ملا، اور میں روتا ہوا، چلاتا ہوا، اللہ اپنے آپ کو کوستا ہوا، اپنی تقدیر کو کوستا ہوا تھا۔ وہ کام اچھا تھا، یہ کام اچھا تھا؟ تو دونوں کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو بتائے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں جب نکلو گے
تو اللہ کہتا ہے من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے راستہ بھی نکال دے گا، وارزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ ہم نے اس دنیا کے چکر میں، اس رزق کے چکر میں، لوگوں کی غریبیوں سے لڑنے کے چکر میں اللہ کے کام کو پیچھے کر رکھا ہے، اللہ کے راستے کو چھوڑ رکھا ہے، وہ راستہ جسے ہم دن رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ جن لوگوں نے وہ راستہ حاصل کیا، جن کی تمنا ہم کرتے ہیں جنت میں اللہ انہیں ان کا ساتھ ہمیں عطا کرے، انہوں نے تو زندگی اس کام میں لگائی، مارے بھی کھائیں، تکلیفیں بھی اٹھائیں، مفلسی بھی سہی، بھوک بھی برداشت کی، مگر ادعو الی اللہ الی بصیرۃ، اللہ کی طرف بلانے کا راستہ نہیں چھوڑا۔ اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے قلوب کو روشن کرے اور ہم اپنے بھولے ہوئے مشن کو، اپنے بھولے ہوئے کام کو یاد کریں اور اس کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ کی قسم، جن چیزوں کی تم تمنا کر رہے ہو، اللہ کا وعدہ ہے وہ تمہیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ کچھ کمی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آپ کے لیے نہ ہوگی، مگر لوٹنا پڑے گا اس راستے کی طرف کہ رسول اللہ فرماتے ہیں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ۔ اللہ اور فرماتے ہیں انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے متبع بھی۔ تو کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہونے کا دم بھرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو پھر آپ کا راستہ یہی ہونا چاہیے، کچھ اور ہونا نہیں چاہیے۔ اور سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، وہ آپ کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کچھ نہیں کرو گے، اللہ نے جو کرنا ہے کر کے رہے گا۔ ہاں، آپ شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم بھی اعلان کریں وما انا من المشرکین، اے اللہ ہم تیرے ساتھ شرک کرنے والوں میں نہیں ہیں، ہمارا بھروسہ تیرے پر ہے، رزق دے گا تو دے گا، دشمنوں سے ظالموں سے بچائے گا تو بچائے گا۔ اے اللہ جنت کے راستے پر ڈالنے والا تو ہی ہے، اپنی رحمت سے تو ہمیں جنت کے راستے پر ڈال دے۔ یا اللہ ہماری کمیوں کو، ہمارے گناہوں کو اے اللہ ہم سے تو دور کر دے، اور ہمارے پچھلی خطاؤں کو جو ہم کر چکے ہیں اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔